الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 77 ملة إلى آخر الحديث. محترم معززین اور حاضرین کرام، الامین ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے قابل قدر ذمہ داران اور خاص طور پہ اس ادارے کے ذمہ دار فضیلت الشیخ محمد علی صاحب عمری حفظہ اللہ، اور عزیز طالبات، جامعہ امام ابن تیمیہ کا یہ وفد آپ کے سامنے ہے، اور اس وفد کا یہ دعوتی دورہ ہے. اس کا مقصد متعدد اداروں کو دیکھنا اور وہاں کے طلباء اور طالبات سے ملنا اور ان سے تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارا اس تاریخی بستی میں، اس جماعتی بستی میں آنا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 بار میں آپ کے ادارے میں آ چکا ہوں. الحمدللہ دن بدن اس ادارے کے اندر جو تعلیمی ترقی محسوس کی جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے، یہ اچھی علامت ہے، اور باشندگان سسوا کی تعلیمی بیداری کی بہت بڑی دلیل ہے. میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس جذبے کو قائم رکھے اور ملت کے اندر تعلیمی بیداری کے اس جذبے کو اور زیادہ فروغ عطا فرمائے. عزیز طالبات، میرے مخاطب آپ ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور اس دین کو دین اسلام کو میں نے اپنے لیے پسند کر لیا، میں اس سے راضی ہو گیا، اور میں نے اپنی نعمتیں آپ کے اوپر مکمل کر دی. عزیز طالبات، یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے ہے جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. اس واقعے کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ کے پاس قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ آیت کریمہ اگر ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ آیت نازل ہوئی، عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ آیت پہلے ہی سے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بلکہ 2 عیدوں کے اجتماع میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لیے کہ یہ آیت سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اتفاق سے وہ دن جمعہ کا دن تھا. تو مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن پہلے ہی سے عید کا دن ہے، اور عرفہ کا دن اور 9 ذی الحجہ کی تاریخ، یہ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہے.
اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کا نزول اس مناسبت سے اور اس موقع سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ عزیز طالبات، اس آیت کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ بہت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کسی چیز کے اضافے کی اس دین کے اندر کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ اطلاع دی اور یہ بتایا کہ اس کے باوجود یہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے، لیکن اس امت کے اندر بعد کے زمانے میں لوگ مختلف جماعتوں میں، لوگ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہو جائے گی، 73 فرقوں میں تقریباً لوگ تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ تمام کے تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک فرقے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تعین فرمائی، اس فرقے کے بارے میں یہ بتایا کہ وہی ناجی فرقہ ہوگا، وہی ناجی جماعت ہوگی، اسی جماعت کو نجات ملے گی۔ تو اس کی علامت کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما انا علیہ اصحابی، ما انا علیہ اصحابی الیوم، یعنی آج کی تاریخ میں جس راستے پہ ہوں اور میرے صحابہ کرام جس راستے پہ ہیں، یہی راستہ، اسی راستے کو اختیار کرنے والے لوگ نجات پائیں گے، اور اس راستے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنے والے لوگ یہ فرقے گمراہ فرقے ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نجات نصیب نہیں فرمائے گا۔ عزیز طالبات، اس حدیث کی روشنی میں اور آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کی روشنی میں علماء کرام نے ہمارے لیے یہ چیزیں متعین کر دی ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آنے والی زندگی میں ہمیں کن اصول کی بنیاد پہ زندگی گزارنی ہے اور کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے اور عملی زندگی میں اس کو اپنانا ہے، سب سے بڑا ضابطہ اور سب سے بڑا اصول یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو قابل حجت ہے، جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جن کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے اور جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری ایسی چیز نہیں جو ہمارے لیے مکمل طور پہ حجت اور دلیل ہو، یا جس کی طرف ہم رجوع کر سکیں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اسی ضمن میں آپ یہ بھی سمجھیں کہ قرآن مجید اور حدیث کے جو کی عبارتیں ہیں، جو اس کے نصوص ہیں، یہ عربی زبان میں ہیں، اور عربی زبان ایک بہت ہی وسیع زبان ہے۔ اس کے الفاظ کے اندر جو معانی پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ معانی آپ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الا انی اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ یا وہ باتیں جن میں الفاظ کم ہو اور اس میں معانی بہت زیادہ ہو، ایک لفظ کے اندر کئی معنی کی وسعت پائی جاتی ہو، ایک جملے سے کئی چیزیں جو ہے نا نکل سکتی ہو، کئی چیزوں کا استنباط کیا جا سکتا ہو، ایسی چیزوں، اور یہ قرآن مجید اور احادیث یہ دونوں جوامع الکلم ہیں۔ تو عزیز طالبات، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اور ائمہ کرام نے یہ ضابطہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا وہی معنی ہمارے لیے حجت ہے، حدیث کا وہی مفہوم صحیح ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، جس کو صحابہ کرام نے بیان کیا، اور صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں نے
تابعین نے ان معانی کو ہمارے لیے نقل کیا۔ اسی لیے تفسیر کی بات جب آتی ہے تو علماء نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک تفسیر معصور اور دوسری تفسیر بالرائے۔ تفسیر معصور کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کا وہ معنی، قرآن مجید کا وہ مفہوم، قرآنی آیات کی وہ تشریح جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بیان کیا اور ان کے شاگردوں نے اس معنی کو، اس مفہوم کو ہم تک پہنچایا۔ صحابہ نے جو چیزیں ہمارے لیے بیان کی وہی معصور ہیں، اس لیے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے نقل کیا گیا ہے، یہ تفسیر معصور ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے تفسیر کی تفسیر بالرائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک عالم جو بہت بڑا لغت کا ماہر ہے، عربی زبان کا ماہر ہے اور اسلامیات کا بھی ماہر ہے، وہ آتا ہے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس آیت سے، قرآن مجید کی آیات کو اپنے طور پہ سمجھ کر کے اپنی رائے سے حالات کے مطابق یا ضرورت کے مطابق معانی بیان کرتا ہے اور اس کی روشنی میں احکام اس سے مستنبط کرتا ہے۔ ایسی تمام چیزیں جس کا تعلق صحابہ کرام کے بیان کردہ معانی سے نہیں ہو، جس کو اسلاف نے نہیں روایت کیا ہو، ایسی تمام چیزیں تفسیر بالرائے کہلاتی ہے۔ تفسیر بالرائے میں علماء نے پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک تفسیر بالرائے المحمود اور ایک تفسیر بالرائے المذموم کے حصے میں ڈالا ہے۔ یعنی تفسیر بالرائے مکمل طور پہ قابل رد تو نہیں ہے، لیکن اس میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، جامعات کے اندر جو تفسیر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ تفسیر کی ایسی کتابیں داخل کی جائیں جو تفسیر معصور کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں چیزیں ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اور اس پہ بھی یہ ضروری ہے کہ ان کے وہ معانی ہم اپنے سامنے رکھیں، ان معانی کو تسلیم کریں اور ان معانی پہ عمل کریں جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو۔ اسی چیز کو، اسی قاعدے کو اور اسی ضابطے کو اس طرح سے علماء نے بیان کیا کہ کتاب و سنت جو سلف صالحین کے فہم کے ساتھ مقید ہو، قرآن اور حدیث کا وہ معنی جو اسلاف نے بیان کیا ہو، وہی معنی ہمارے لیے حجت ہو سکتی ہے۔ عزیز طالبات، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تکمیل دین کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، تو اب ہمارے سامنے جو قرآن اور حدیث کی آیتیں ہیں، جو نصوص ہیں، یہ قیامت تک کے لیے، پوری امت کے لیے کافی ہے۔ ایسا کہنا کہ اسلام 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آنے والا مذہب ہے، زمانہ بہت بدل گیا، ضروریات بدل گئی اور زمانہ ترقی کر گیا، اس لیے اب ضرورت ہے دوسری چیزوں کی۔ میرے خیال سے ایسا کہنا یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، اور چونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، وہ دنیا کے حالات سے باخبر ہے، پہلے سے باخبر ہے، اس لیے اللہ کے دین کے بارے میں ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور قرآن اور احادیث کے اندر کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسا مسئلہ، چاہے وہ آج کا مسئلہ ہو یا قیامت تک آنے والے مسائل ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ کے اندر لکھا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ قرآن اور مجید کے اندر کوئی ایسی چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نہیں بیان کیا ہے۔ میرے پاس آپ کوئی بھی ایسا مسئلہ لے کر کے آؤ، میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس کا حل قرآن مجید میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث قیامت تک کے لیے دنیا کے تمام مسائل، چاہے وہ مسائل سماجی ہو، اقتصادی ہو یا معاشی ہو، معاشرتی مسائل ہو،
دنیا جتنی ترقی کر جائے ان تمام مسائل کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا ہے۔ علماء جو بالغ نظر علماء ہیں وہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں فتاوے اور احکام ہر زمانے میں صادر کیے جاتے ہیں، آج بھی صادر ہو رہے ہیں۔ عزیز طالبات، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے لیے دو چیزیں میں بیان کرنا چاہ رہا تھا آج کی مجلس میں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو خلاصے کے طور پہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو ہمیشہ رکھیں کہ ہمارے لیے دین کے اندر دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حجت بنا سکتے ہیں، جن کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں اور جن پہ کلی طور پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایک قرآن مجید اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ کہ آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں، جس دین کو ماننے والے ہیں، یہ کامل اور شامل دین ہے، اور قیامت تک کے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دیا ہے، اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ان دو خیالات یا ان دو افکار کو ذہن میں رکھنے کے بعد ایک مسلمان پورے اطمینان کے ساتھ اس دین پہ عمل کرتا ہے، اس شریعت پہ عمل کرتا ہے، اور اطمینان قلب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کو صحیح طور پہ سمجھنے، دین کے اصل مصادر کی طرف رجوع کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ والسلام علیکم۔